نمبر 6، ستر پوشی. ستر پوشی کا کیا معنی ہوتا ہے؟ ستر ڈھانکنا، ستر کا خیال رکھنا. جو اس حال میں نماز ادا کرے کہ اس کے پردے کا مقام کھلا ہوا ہو تو اس کی نماز صحیح نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، یعنی جن چیزوں کو نماز میں ڈھانپنا لازم ہے، اگر وہ نماز میں نہیں ڈھانپی گئی تو وہ نماز نہیں ہوگی. یہ ہم خواتین کو خاص طور پر سمجھنے کی ضرورت ہے. قرآن مجید میں آتا ہے خذوا زینتکم عند کل مسجد، ہر نماز کے وقت اپنی آرائش یعنی لباس پہن لیا کرو. یہاں زینت سے مراد لباس ہے. جو بھی لباس ستر کا تقاضا پورا کرے اس میں نماز پڑھنا، کیونکہ ہر قوم کا کلچر الگ ہے، لباس مختلف طرح کے پہنے جاتے ہیں، رنگوں کا فرق ہے، سینے کا فرق ہے، یعنی ڈیزائن فرق ہے، کئی چیزیں مختلف طرح پہنی جاتی ہیں. لیکن اصل چیز ڈیزائنز نہیں ہے، اصل چیز کیا ہے؟ ان کا ساتر ہونا، لباس کا پاک ہونا اور ساتر ہونا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا ایک آدمی کھڑا ہوا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ کیا ایک کپڑے میں نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ بڑا اہم سوال ہے. جیسے ساڑی ہوتی ہے نا، تو ایک ہی کپڑا لپیٹتے 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 آپ سارے جسم کو ڈھانپ لیتے ہیں، سوائے اس کے کہ بلاؤز پہنا ہوتا ہے، اور اگر بلاؤز نہ ہو تو اس صورت میں بھی اس حصے پر بھی لپیٹ کر انسان ایک ہی کپڑے میں نماز پڑھ رہا ہے. ٹھیک ہے. آپ نے فرمایا کیا تم میں سے سب کے پاس دو دو کپڑے ہیں؟ یعنی سب کے پاس تو دو کپڑے نہیں ہیں، ایک قمیص اور ایک ازار. غربت کا عالم یہ تھا کہ لوگ ایک کپڑے میں صرف زندگی بسر کرتے تھے. حضرت مصعب بن عمیر کی جب شہادت ہوئی تھی تو ان کے پاس کتنا کپڑا تھا؟ سب جانتے نہیں، واقعہ سنا ہوا ہے. ایک چادر. جب اس سے ان کا سر ڈھانکتے تھے تو کیا ہوتا تھا؟ پاؤں ننگے ہو جاتے، اور جب پاؤں کی طرف کھینچتے تو سر ننگا ہو جاتا. تو یہ بھی ایک دلیل ہے کہ ایک ایک کپڑا بھی تھا لوگوں کے پاس. حالانکہ وہ تھے کہ جو ایک دفعہ ایک لباس پہنتے تھے دوسری دفعہ نہیں پہنتے تھے. اتنی زیادہ عیش و عشرت کی زندگی انہوں نے بسر کی تھی. لیکن جب مسلمان ہوئے تو گھر والوں نے نکال دیا اور سب نعمتیں ان سے لے لی واپس. بہرحال آپ نے فرمایا کیا تم میں سے ہر ایک کے پاس دو کپڑے ہیں؟ پھر کسی شخص نے حضرت عمر سے یہی سوال کیا تو انہوں نے جواب دیا جب اللہ وسعت فرمائے تو اس وسعت کا اظہار کرو. چاہیے کہ لوگ اپنے جسم پر اللہ کے دیے ہوئے کپڑے استعمال کریں، یعنی ازار اور چادر میں. ازار کس کو کہتے ہیں؟ نیچے کا تہبند. اور چادر جو اوپر، جیسے احرام کو سوچ لیجیے، احرام میں جیسے دو چادریں ہوتی ہیں. اور قمیص میں ازار اور قبا میں، قبا کیا ہوتی؟ جو اوپر سے اوور کوٹ کی طرح پہنتے. پاجامہ اور چادر میں، پاجامہ اور قمیص میں، پاجامہ اور قبا میں، جانگیے اور قبا میں. یہ جانگیہ چھوٹا ہوتا ہے نا، انڈر ویئر چھوٹا ہوتا ہے، لیکن اس کے اوپر اگر لانگ ڈریس پہنا ہوا ہے تو اٹس اوکے. لمبا پاجامہ اس کے نیچے ضروری نہیں. جانگیے اور قمیص میں نماز پڑھے. قمیص یعنی لمبی ہو نیچے تک اور اندر صرف انڈر ویئر پہنا ہوا ہے اور ایک کپڑا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح مردوں کا ایک کپڑا کون سا ہے؟ جیسے لانگ ڈریس نہیں پہنتے اور اب ایک ہی جبہ سا پہنتے ہیں جو نیچے تک چلا جاتا ہے. بازو کا نیچے جانگیا ہوتا ہے اور بازو کا اگر نہیں اویلیبل نہیں میسر تو بس ایک ہی کپڑا پہنا ہوتا ہے. اور آج بھی آپ دیکھیں کہ دنیا میں کچھ علاقوں میں اتنی غربت ہے کہ لوگوں کے پاس زیادہ کپڑے نہیں ہوتے. پھٹے ہوئے چیتھڑ